الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں، اس لیکچر میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس بات پر، اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی روح سے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے، دینی لٹریچر کی روح سے اسلامی ریاست کا حکمران کون ہوگا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس حوالے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کون سی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو فرمان رب کائنات کی ہو، جو فرمان رسول خدا کی ہو، یا جو بات صحابہ کرام کی پاک زندگی سے ثابت ہوتی ہو، جس بات کے لیے، جس فکر کے لیے، جس سوچ کے لیے ثبوت دینی لٹریچر سے ملتی ہو، وہی قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں کہ دنیا کے فلاسفر، دنیا کے دانشور کیا کہتے ہیں، اس دنیا کے یہ فلاسفر زندگی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہی بات قابل قبول، وہی سوچ قابل قبول، وہی فکر قابل قبول ہوگی جس کے لیے ثبوت قرآن و سنت سے ہو۔ ہم نے بات شروع کی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور غزوہ بدر کے اسباب پر، کہ جب صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کے درمیان کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بات طے کر دی کہ قافلے ابو سفیان کے بجائے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ، قریشی مکہ، مشرکین مکہ کے لشکر کے ساتھ ہم لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام کے ہمراہ روانہ ہو گیا بدر کے جانب، اور فاصلہ طے کرتے ہوئے میدان بدر کو اترے اور وہاں پر خیمے ڈال دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس موڑ سے آپ غور کریں، فکر کریں، تو حق و باطل کے درمیان اس پہلی لڑائی میں جو اسلامی افواج کی سربراہی کر رہا ہے، جو سپہ سالار ہے، وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ اس وقت آپ مدینہ منورہ کے والی تھے، حکمران تھے، اس وقت آپ پیغمبر خدا تھے، لیکن میدانی جنگ میں لڑنے والے، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، افواج اسلام مسلمانوں کو لیڈ کرنے والے یہی رسول اللہ تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں، تقریباً 27 غزوات آپ نے لڑی، ان ساری غزوات میں پہلی صف میں لڑنے والے آپ تھے۔ انہی غزوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، آپ زخمی بھی ہو گئے تھے، آپ پر بڑے حملے بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ سپہ سالار تھے، بحیثیت سپہ سالار ان تمام غزوات کو لیڈ کر رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ دیکھیں تو اسلامی ریاست کا حکمران اور والی بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، یہ ساری صفات آپ میں تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ اسلامی ریاست یا مسلمانوں کا حکمران اور سربراہ وہی ہوگا جو ان کے افواج کا سپہ سالار ہو اور جو میدان جنگ کے اندر بنفس نفیس لڑتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میدان جنگ کے اندر لڑنے والا کوئی اور ہو اور اسلامی ریاست پر حکومت کرنے والا ایسی کے کمروں کے اندر بیٹھے ہوا کوئی اور ہو۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تو رب کائنات کا فرمان ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔
سورہ بقرہ کے اس 251 نمبر آیت میں یہ بات واضح ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا، بنفس نفیس میدان جنگ کے اندر لڑا، اس لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، اسی لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی، نظام ریاست چلانے کی طریقے اور حکمت بتائی، آپ کو نبوت سے نوازا۔ تو جو بھی پیغمبر تھے حکومت کرتے تھے، وہی پیغمبر میدانی جنگ میں بھی لڑے تھے۔ قرآن مجید کے اندر آپ ایک حوالہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اسلامی حکومت کا یا مسلمانوں کا سربراہ اور والی سپہ سالار نہیں ہوگا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ بات واضح ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ سپہ سالار بھی تھے اور اسلامی ریاست کے والی اور حکمران بھی تھے۔ یہی بات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ دیکھیں تو جو آپ کا خلیفہ بنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سے یہی ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے مشیر خاص بھی تھے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف والی تھے بلکہ اپنے دور میں جتنے بھی صوبے تھے اسلامی ریاست کے، ان سب کے والی اور گورنر وہ افواج کے، وہ عسکری طاقت کے جرنیل ہوا کرتے تھے۔ آپ کے سارے مشیروں کو آپ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کے مشیر خاص ہمیشہ جرنیل ہوا کرتے تھے، میدان جنگ کی پہلی صفوں میں لڑنے والے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، آپ خلیفہ بنے، تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مرتدین کے خلاف اور مدینے پر حملہ آور ہونے والی قوتوں کے خلاف میدان جنگ میں آپ لڑنے والے تھے۔ آپ خلیفہ وقت بھی تھے اور میدان جنگ کے اندر پہلی صف میں لڑنے والے بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھیں جتنے بھی صوبوں کے جرنیل تھے، گورنر تھے، وہ سارے جرنیل ہوا کرتے تھے، وہی لوگ تھے جن کو میدان جنگ کے اندر جنگ کے وقت مہارت تھی اور پہلی صفوں میں لڑنے والے تھے۔ کسی ایسے بندے کو آپ نے خلیفہ، آپ نے گورنر نہیں بنایا تھا جو فنون حرب سے باخبر اور واقف نہ ہو۔ آپ کے سارے مشیر کو لسٹ کو آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو تقریباً سارے وہی تھے جو میدان جنگ میں لڑنے والے جرنیل تھے۔ آپ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا، جس کی قوانین پر، جس کی نظام سلطنت پر آج بھی یورپ عمل پیرا ہے، ایک فلاحی اسلامی ریاست کا تصور جس شخصیت نے دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلیفہ وقت بھی تھے اور میدان جنگ میں لڑنے والے بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے۔ آپ نے اپنے دور میں نظام سلطنت کو مضبوط بنانے اور اسلامی ریاست کو مضبوط چلانے کے لیے جتنے بھی صوبوں کے اوپر گورنر بٹھائے تھے وہ سارے کے سارے جرنیل تھے۔ کسی ایسے بندے کو آپ نے گورنر نہیں بنایا تھا جو فنون حرب سے باخبر نہ تھا، کسی ایسے بندے کو آپ نے گورنر نہیں بنایا تھا جو میدان جنگ میں لڑنے کا قابل نہیں تھا۔ آپ نے ایک منظم ریاست چلائی، ایک بہترین ریاست چلائی۔ بے شک ریاست کو چلانے کے لیے مختلف محکموں میں آپ نے ماہرین فن کو، آپ نے ان شعبوں میں ماہرین کی خدمات حاصل کی تھی، لیکن ریاست اور صوبے کی نظام چلانے کے لیے آپ ہمیشہ جرنیل کا انتخاب کرتے تھے۔ آپ کے مشیروں کے لسٹ کو دیکھے، آپ کے مجلس شورا کے لسٹ کو دیکھے تو اکثریت بلکہ سارے تقریباً یہ وہی تھے جو عسکر میدان میں لڑنے والے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہی شخصیت جو خود بھی میدان جنگ میں لڑنے والا تھا، سپہ سالار تھا، اور آپ نے اپنے دور کے جتنے صوبے بنائے تھے تقریباً سارے صوبوں پر آپ نے جرنیل بٹھائے تھے، وہی لوگ بٹھائے تھے جو جنہوں نے اسلامی افواج کے اندر بڑی بڑی خدمات تھی، جن کے فنون حرب سے سارے باخبر تھے، وہی تھے جو میدان جنگ کے اندر ید طولہ رکھتے تھے۔ کسی ایسے بندے کو آپ نے اپنے اسلامی ریاست کے کسی صوبے کا گورنر نہیں بنایا تھا جو میدان جنگ کے اندر لڑنے کا قابل نہیں تھا۔
آپ کی وفات کے بعد اگر دیکھا جائے تو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ جو فنون حرب کا ماہر ترین انسان تھا، وہ جو عظیم صفہ سالار تھا، وہ جس کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی دشمن آیا ہے آپ کی تلوار کے سامنے پھر وہ اٹھا نہیں ہے۔ وہ خیبر جس کی عظیم وہ خیبر غزوہ خیبر کے اندر آپ کی بڑی خدمات تھی، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ آپ کے پاس 70,000 کی لشکر تھی، اور خوارج کے 4,000 خوارج کے خلاف جب آپ لڑے تو ان 4,000 میں سے تقریباً 500 آپ نے قتل کیے۔ یعنی فنون حرب کا ماہر ترین انسان حضرت علی کرم اللہ وجہہ مملکت اسلامیہ کا خلیفہ بنا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں جتنے بھی گورنر بنائے تھے سارے جرنیل تھے، سارے وہی لوگ تھے جو فنون حرب سے ماہر تھے، جو فنون حرب سے باخبر تھے، جو میدان جنگ میں لڑنے والے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے دور کے فتنوں پر کافی حد تک قابو پائی تھی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ وفات ہو گئے، یہی خلافت راشدہ ہے، یہی اسلامی حکومت ہے، یہی منہج نبوت پر چلنے والی حکومت تھی، جن سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کا حکمران اور خلیفہ اور والی وہی ہوگا جو میدان جنگ کے اندر لڑنے والا ہو۔ یہ صفہ سالار اور اسلامی حکومت کے والی ان عہدوں کو آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، ورنہ آپ ذلیل و رسوا ہوں گے، جس طرح عصر حاضر کے اندر مسلمانوں کا المیہ والحال ہے۔ آپ کے بعد جب آپ کا بیٹا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا تو 6 مہینے کے بعد آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے اس کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مملکت اسلامیہ کا خلیفہ بنا، پوری مملکت اسلامیہ کا خلیفہ بنا۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ایک شاندار حکومت چلائی، ایک بہترین اور منظم ریاست چلائی، مملکت اسلامیہ سے فتنوں کا خاتمہ کیا، اس کے سرحدات کو محفوظ بنا دیا، وہی امیر معاویہ جو میدان جنگ کے اندر بھی لڑنے والا تھا، پہلے سب کے اندر افواج اسلام کا صفہ سالار بھی تھا اور مملکت اسلامیہ کا خلیفہ بھی تھا۔ آپ کی وفات کے بعد جب آپ کا بیٹا یزید ولی عہد بنا، خلیفہ بنا، تو نواسہ رسول شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیٹا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلاف، آپ کی اس انتخاب کے خلاف کھڑا ہوا اور یزید کے خلاف میدان میں آ گیا، اور آپ کا موقف بھی یہ نہیں تھا کہ یزید غلط بندہ ہے۔ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جس طریقے کی بنیاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنا، یہ بعد میں بڑی مشکلات پیدا کرے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ، ایک خلیفہ جس کا فقط ایک بیٹا ہو اور پھر وہ شرابی کبابی ہو، تو اپنے موت کے وقت وہ کسی دوسرے کو اسلامی ریاست کا خلیفہ بنانے کی بجائے اپنے اس فاجر بیٹے کو مملکت اسلامیہ کے اوپر مسلط کرے گا۔ لہٰذا یہ منہج اور یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ سے قبل کسی بھی صحابی رسول نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بنایا؟ یہ الگ لیکچر ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ فقط یہاں پر یہ عرض کرنی تھی کہ امام حسین اس نظام کے خلاف اٹھا تھا، اور آپ نے کربلا کے مقام پر اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ قربانی دے دی، شہادت دے دی۔ فقط اس نظام کے خلاف کے باپ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا۔ عصر حاضر کے اندر جمہوریت کے نام پہ یا بادشاہت کے نام پہ باپ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بن رہا ہے۔ اس پوری بحث کے بعد آپ دیکھیں بنو امیہ کی خلافت کو، تو بنو امیہ کے میں بادشاہت شروع ہو گئی، لیکن ان کے سارے خلفاء کی لسٹ اٹھا کے آپ دیکھیں تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس دور کے اندر جتنے بھی جرنیل تھے اور جتنے بھی خلفاء بنے تھے، بے شک وصیت کی بنیاد پر بنے تھے، وراثت کی بنیاد پر بنے تھے، لیکن ان کے لیے عسکری تربیت کا حصول لازمی تھی۔ یہ لوگ عسکری تربیت حاصل کرتے تھے،
یہ لوگ عسکری میدان کے ماہر ہوا کرتے تھے. بے شک باپ کے بعد بیٹا ہوتا، خلیفہ ہوتا، لیکن فنون حرب کا ماہر ہوتا. بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے دور آپ دیکھیں تو سارے خلفاء کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً سارے کے سارے وہی لوگ تھے جو بے شک بادشاہت کی بنیاد پر، وراثت کی بنیاد پر باپ کی چوکی سنبھالتے ہوئے خلیفہ بنے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے فنون حرب سے ماہر ہوتے. ہر بادشاہ، ہر خلیفہ لازمی طور پر اپنے بچوں کو فنون حرب سکھاتے تھے. یہ زندگی کا لازمی حصہ تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بادشاہت کے باوجود بھی بہترین طریقے سے کئی سو سال تک دنیا کے اوپر حکومت اور امامت کی. اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست یا مسلمانوں کے اوپر حکومت یا والی یا حکمران وہی ہوگا جو فنون حرب کا ماہر ہوگا، وہی ہوگا جو افواج کا سپہ سالار ہوگا، فقط کاغذ کی حد تک سپہ سالار نہیں، بلکہ وہی سپہ سالار جو میدان جنگ کا میں لڑنے والا ہو، وہی جو فنون حرب کا ماہر ہو. کیونکہ اگر اس کے علاوہ کسی غیر کو آپ خلیفہ بنائیں گے، والی بنائیں گے، حکمران بنائیں گے، گورنر بنائیں گے، پھر اس کی نفسیات کمزور ہوں گے، حواس کمزور ہوں گے، پریشر برداشت نہیں کرے گا، ان کے اندر نظام سلطنت چلانے کی صلاحیت پھر متاثر ہوگی نہیں ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی ریاستوں کے اندر، امت مسلمہ کے اندر یہ سوچ کیوں ہے کہ عسکری طاقتوں کا کام فقط سرحدات کی حفاظت ہے، ریاست کے چلانے کے ساتھ ان کا کوئی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب سے عالم اسلام کے اوپر سامراجی طاقتوں کا تسلط قائم ہو چکا ہے، دنیا کے اندر سامراجی طاقتوں کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، وہ مسلط ہو چکے ہیں، تو امت مسلمہ اور مسلمانوں کو اپنے گرفت اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے انہوں نے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے. خصوصاً برصغیر کے اندر آپ دیکھیں اور پہلی جنگ عظیم کے بعد آپ دیکھیں، جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اس کے بعد آپ سامراجی طاقتوں کے ہتھ کنڈوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ بات. اسلامی ریاستوں کے اندر، امت مسلمہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر انہوں نے جو کام کیے، پہلا نمبر تو سامراجی طاقتوں نے ان کے نظام تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا اور انگلش کو لازمی قرار دے دی، دفتری زبان قرار دے دی، جس کی وجہ سے بہت سے امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ، لکھا پڑھا حصہ، عربی اور فارسی کو جاننے والا حصہ، یہ لوگ جاہل بن گئے، یہ لوگ غیر تعلیم یافتہ قرار دیے گئے. تو غیر کی زبان میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. دوسرا، ان لوگوں نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ چونکہ ان کے خلاف کھڑے ہونے والے مذہبی طبقہ تھا، ان کی قربانیاں تھی. پاکستان کی آزادی کے اندر آپ دیکھیں یا سامراجی طاقتوں کے خلاف جہاد کے میدان میں آپ دیکھیں تو یہی مذہبی طبقہ تھا جن کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں. انہوں نے اس مذہبی طبقہ کو مسلمانوں کی نظروں میں گرانے کے لیے ان کے مدارس اور مدرسوں کو بدنام کیا، ان کو جہالت کے آڑے قرار دیا، ان کی پگڑی اور داڑھی کو بدنام کیا، ان کے لباس کو بدنام کیا، ان کے نظام تعلیم کو سرکار کے محکموں سے نکالا، اور یہی نظام تعلیم، یہی ان کی پگڑی اور ٹوپی اور یہی ان کا لباس جب لوگوں کی نظروں میں اس کی حیثیت کم ہو گئی تو لوگوں کی ان کی جانب توجہ اور التفات بھی متاثر ہو گئی. لہٰذا جب امت مسلمہ کے اندر اور خصوصاً برصغیر کے اندر لوگوں کا میلان مذہبی طبقے کے متعلق حوالے سے کم ہو گئی، ان کی نظروں میں ان کی حیثیت متاثر ہو گئی، تو یہ لوگ مزید سامراجی طاقتوں کے غلام اور محکوم بن گئے. اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے سامراجی طاقتوں نے خصوصاً برصغیر کے اندر کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے عسکری طاقتوں کو بدنام کیا، انہوں نے عسکری طاقتوں کی حیثیت کو متاثر کیا اور ان کو فقط سرحدات تک محدود رکھا اور ان سے کہا کہ ان کا کام ہے فقط سرحدات کی حفاظت.
اب ریاست کون چلائے گا؟ اس ریاست کے چلانے کے لیے ایک جمہوریت کے نام سے ایک ایسا نظام نافذ کیا جو نہ تو مغربی جمہوریت ہے اور نہ جمہوریت کا اصلی شکل، بلکہ بونڈا بانڈا نظام جمہوریت کے نام پہ نافذ کر دیا۔ خلیجی ریاستوں کے اوپر بادشاہت کے نام سے ایک نظام نافذ کی جہاں پر مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں عصر حاضر کے اندر اسلامی ریاست کون چلائے گا؟ وہی جو تاجر ہو، جو دکاندار ہو، جو سرمایہ دار ہو، جو جاگیردار ہو، جو کارخانہ دار ہو، وہی چلائے گا جو چودھری ہو، جو وڈیرا ہو اور جو نواب ہو۔ یہی لوگ اب اسلامی ریاست کو چلائیں گے۔ تاجر کا غرض یہ ہوتا ہے کہ کس طرح اپنی کاروبار زیادہ مضبوط کریں گے اور پیسے کمائیں گے۔ سرمایہ دار اپنا سرمایہ کس طرح محفوظ بنائیں گے، جاگیردار اپنا جاگیر کس طرح محفوظ بنائیں گے، ایک چودھری اپنا چودراہٹ کس طرح مضبوط بنائیں گے، ایک وڈیرا شاہی کو کس طرح قائم رکھیں گے، نواب اپنی نوابزم کو کس طرح مضبوط بنائیں گے۔ جن لوگوں کی ترجیحات یہ ہو ریاست کے لیے کیا کر سکتے؟ اب وہ لوگ جو قربانیاں دیتے ہیں، پتھروں کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ جو قسم کھا کے ریاست کی سے وفاداری کی، ریاست کی خدمت کی قلب اٹھاتے ہیں، وہ بدنام ہو گئے۔ تو اب اسلامی ریاست کس طرح دنیا کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ لوگ جو اے سی کے کمروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اے سی کے گاڑیوں میں سوار ہو کے تعلیمی اداروں کو جاتے ہیں، وہ لوگ جو اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے گاڑیوں میں اے سی ہے، جن کے دفاتر میں اے سی ہے، وہ لوگ جو ناز و نعام میں پلے پھولے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ سرحدات کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے، سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ یا وہ لوگ جو سامراج کے اداروں میں تعلیم حاصل کر کے سامراج کے گود میں پلے بڑھ کے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کس طرح اسلامی ریاست کی وکالت کریں گے، مسلمانوں کی وکالت کریں گے؟ خلاصہ کلام یہ کہ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر سرخرو ہو جائے، اقوام عالم کے اندر سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کرے، سر جھکانے کی زندگی سے چھٹکارا ان کو نصیب ہو جائے، تو قرآن کی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سیرت طیبہ کی اور صحابہ کی پاک زندگی سے یہ بات عیاں ہے کہ اسلامی ریاستوں اور حکومتوں کی امامت وہی لوگ کریں گے جو میدانی جنگ کے اندر لڑنے والے ہو، جن کا تعلق عسکری طاقت سے ہے۔ بے شک اداروں کے اندر آپ اس فنون کے، معیشت کے میدان میں معیشت دان کو، قانون کے میدان میں قانون دان کو، ہر فیلڈ کے اندر ماہر لوگوں کی خدمات آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نظام چلانے یہ وہی لوگ چلائیں گے جو میدانی جنگ کے اندر لڑنے والے ہوں۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آ جائے، ہم اسی طرح بدحال رہیں گے، اسی طرح ذلیل رہیں گے، اسی طرح بدامنی کا شکار رہیں گے، اسی طرح بھوکے پیاسے ننگے رہیں گے، اور اسی طرح سامراجی طاقت ہمارے اوپر حاوی رہے گا۔ یہی ہماری موقف ہے، یہی ہماری فکر ہے، یہی ہماری سوچ ہے۔ بے شک اگر یہ سوچ ہماری سامنے آ جائے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ نہیں، کوئی غیر بھی یہ ایسا کر سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے، حکمران اور ولی بن سکتا ہے، جن کے پاس عسکری مہارت نہ ہو، بے شک ہم اپنی موقف سے موڑیں گے، واپس ہو جائیں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سماج کے اندر ان مفکرین، ان دانشوروں اور ان قانون دانوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب کرے جو اپنی پیٹ سے بات کرتے ہیں، جن کے پاس نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے، نہ حدیث سے، اور نہ کوئی سیرت طیبہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔